العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عید الاضحیٰ دی آمد قریب تر ہو رہی ہے۔ دنیا وچ ایک ایسا واقعہ رونما ہویا جس دی مثال دنیا وچ کوئی نہیں۔ اپنے اکلوتے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ دے منا اللہ واسطے۔ اس واقعہ نو اللہ نے سنت ابراہیم بنا دیتا، اور اسے سنت دی ادائیگی کریندیاں ہویاں مسلمان عید الاضحیٰ والے دن اپنے جانوراں دی قربانی کریں دے۔ اے اس عظیم ہستی دی سنت ہے جس ہستی اور شخصیت دا تذکرہ خالق کائنات نے قرآن مجید دیاں 5 سورتاں وچ ذکر کیتا۔
کسے جگہ تے اجمال ہے، کسے جگہ تے تفصیل ہے۔ اور پھر ایک قرآن دی سپیشل سورت اس شخصیت دے نام تے آئیے، اس سورت دا نام ہی سورت ابراہیم ہے۔ اس ہستی دا تذکرہ قرآن مجید اتنی کثرت نال کیوں آیا؟ اس دیاں بے شمار وجوہات علماء نے تفاسیر وچ لکھیاں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جیڑا اس شخصیت دا پیغام آئی اللہ دی لاریب کتاب دا اوہ پیغام ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء بن، انہاں تو بعد جتنا سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام دا آیا او سارا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچ آیا۔ آپ دے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل کثرت نال انبیاء آئے۔ انہاں دے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر انہاں دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اے بنی اسرائیل دے انبیاء دا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچ آیا۔ اسرائیل اے حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب، اس دا معنی ہوندا عبداللہ، اور عبداللہ دا معنی ہوندا اللہ دا بندہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچ بے شمار نبی آئے، اور دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہاں دی اولاد وچ صرف ایک نبی آئے نے، صرف ایک، اور او نبی او آئے نے جڑے نبی الانبیاء ون، جڑے امام الانبیاء ون، خاتم الانبیاء ون، ساریاں رسولاں دے سردارن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ون، انبیاء انہاں دی اولاد وچ کثرت نال آئے،
اس وجہ تو کر کے انہاں دا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کثرت نال فرمایا. ایک وجہ ہی وے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ توحید دی خاطر اپنی قوم کو بے انتہا تکلیفاں اٹھائیاں. تسی اندازہ لاؤ عراق دے علاقے چ آئے، موصل دا علاقہ ہے، بابل، اس پورے علاقے وچ ایک بندہ بھی اللہ دی توحید دا قائل کوئی نہیں. وقت دا حکمران نمرود وہ خدائی دعوے دار، قوم بت پرست، سورج پرست، چند پرست، ستارہ پرست. اس ماحول ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ون، کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی جتھا، کوئی گروہ، ایک بھی نال کوئی نہیں. اور بعض علماء لکھیں دن ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کثرت نال قرآن مجید اس واسطے فرمایا اللہ پاک نے کہ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام دیاں ہستیاں وچوں واحد ہستی ہے جیڑی ایک ایہو جئی ہستی ہے جس نو دنیا دے مذاہب والے لوگ سارے منیندے. اج کل دی بولی چاکھاں ایک متفق علیہ شخصیت. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منیندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں منیندے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو منیندے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں منیندے. یہ تا صرف مسلمان ہے، مسلمان جیڑا سارے انبیاء نو سچا نبی منیندے اور لا نفرق بین احد من رسلی. ابراہیم علیہ السلام نو یہودی بھی منیندے، آدن اساں ابراہیم دے نال ساڈا تعلق ہے. عیسائی آکھدن ساڈا تعلق ہے، اور مکے دے مشرک آدھے ہے اساں تا ابراہیم دی اولاد وچوں ہاں، ساڈے تو وڈی نسبت کس دی ہو سی ابراہیم دے نال. ایک گل ذہن وچ رکھ دیں، باطل پرست طبقہ اکثر اپنے عقائد اور نظریات دے تحفظ واسطے اپنی نسبت بڑیاں لوگاں دی طرف کر دیں. نظریے انہوں دے باطل ہوندے لیکن نسبت ایڈے اچے بندے والے پاسے کرے سن تا لوگاں نو مائل کرن واسطے ویکھو اساں تا فلاں دے نال تعلق رکھیں دے. یہ طریقہ ہوندا.
مکے دے لوگوں کا یہ طریقہ آیا تے اساں ابراہیمی ہاں، ساڈا تعلق ابراہیم دے نال ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنی لا ریب کتاب وچ انہاں ساریاں دی تردید کیتی اور ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ایک کوڑیاں نسبتاں پہ کریں دن اللہ دا خلیل ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں آیا ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تے نصرانی ہے، انہاں دا تعلق انہاں دے نال کوئی نہیں، انہاں دا تعلق انہاں دے نال کوئی نہیں، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام تا حنیف ہے اور مسلم ہے۔ حنیف دا معنی ہوندا ہے ساریاں کولوں منہ موڑے، ایک اللہ نال رشتہ جوڑے، یکسو ہومن والا، ساریاں کولوں الگ تھلگ ہومن والا، کینڈے نال اس دا اے رشتہ کوئی نہیں، ایک اللہ دے نال جوڑی کھلوتا اس نو حنیفہ دن۔ فرمایا مسلمہ، ایڈا فرمانبردار ہے، ایڈا فرمانبردار ہے۔ اللہ فرمائے دن اذ قال له ربه اسلم، جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک فرمایا اسلم، ان اگو جواب فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ فرمانبردار مسلم مکے والیا دے اساں بھی ابراہیمیاں، ساڈا رشتہ بھی ابراہیم دے نال ہے، اساں تا اولاد ہاں۔ اللہ پاک فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک کوئی نہیں ہے، لہذا انہاں دا تعلق اللہ دے خلیل دے نال کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرمائے دن انہاں دے نال تعلق کہندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من، اللہ پاک نے 3 سپارے قرآن مجید فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں تے ایمان لے آن والے اہل ابراہیم دی تابعداری کرن والے، انہاں دا تعلق ابراہیم دے نال، او نسبت ابراہیمی انہاں دے نال موجود ہے۔ اللہ پاک نے تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا میرے پیغمبر آ تساں بھی کہ کرو ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تساں بھی ملت ابراہیم دی پیروی کرو۔ عرض اے کرنا چاہندا اے ایک ایسی شخصیت ہے جڑی متفق علیہ شخصیت ہے، اس واسطے اللہ پاک نے اس ہستی دا تذکرہ قرآن وچ بار بار فرمایا ہے۔ ایک وجہ علماء نے اے بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام دے اندر او ہستی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی دعوت دا انداز سارے نبیاں نالوں نرالا انداز ہے۔ ہر پیغمبر دنیا چ آیا، جس پیغمبر دے ذمے اللہ نے دعوت دا کام لایا، اس پیغمبر نے دعوت دیتی ہے اپنی قوم نو کہ آکھے اعبد اللہ ما
لکم من الہ غیرو، او ساڈی قوم دے لوگو اعبد اللہ، جتھے بھی قرآن وچ عبادت دا لفظ آندا ہے اتھے معنی ہوندا ہے توحید والا، یعنی ایک اللہ دی عبادت کرو، اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ ما لکم من الہ غیرو، اے اس پہلی گل دی علت تے وجہ بیان کر دیتی گئی ہے، کیوں ہک اللہ دی عبادت کرو، اس واسطے کہ اس تو سوا اور الہ اچھا آکھو، گرمی ڈاڈی تو نہیں، اچھا نہیں تنس، ہر پیغمبر دعوت پہ دیندا ہے اللہ دی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرو، جڑا پیغمبر بھی آندا ہے سورت آراف پڑھ گنو، سورت ہود پڑھو، پیغمبراں دی دعوت دا ذکر آیا کھلوتا ہے، لیکن انہاں پیغمبراں وچوں ابراہیم علیہ السلام دا انداز تبلیغ بالکل نرالا، بالکل وکھرا ہے۔ او پیغمبر کے آدم اعبد اللہ، اعبد اللہ، اعبد اللہ، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے بھی دعوت دیتی ہے کہ فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعوت پہ دین اعبد اللہ، اے لوگو ایک اسے اللہ دی عبادت کرو جس اللہ نے توہان بھی پیدا کیتا ہے، تہاڈے تو پہلیاں نو بھی پیدا کیتا ہے، توہان بھی پیدا کرن والا اللہ ہے، تہاڈے باپ دادیاں نو پیدا کرن والا بھی اللہ ہے، توہان بھی بناون والا اللہ ہے، ابراہیم نو بناون والا بھی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ نو بناون والا بھی اللہ ہے، حضرت عزیر نو بناون والا بھی اللہ دا نام تا اچا چا کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی انجان پہ دعوت دیندے نے، ہر پیغمبر دی دعوت انجان پہ ہوندی ہے، لیکن مسلمانوں انہاں وچوں اللہ دے پیغمبر حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام دی دعوت بکھری ہے، ایک نرالی دعوت امتیازی شان رکھیں دن اپنی دعوت دے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دے من لگے اس ماحول دے معاشرے دے اندر، جس ماحول دے معاشرے چ ایک بندہ بھی اللہ دی توحید دا منن والا کوئی نہیں، بات ویکھ دین اپنے گھر وچ پہ ویکھ دین، جس گھر وچ جنم لے آئے، جس گھر وچ وڈے پہ تھیندن تے جوانی چڑھدے پے ون، اس گھر دا جڑا سربراہ ہے ابراہیم علیہ السلام دا والد اللہ دے خلیل گھر وے دے راندن، میرا ابا کدے لکڑی دے تے کدے پتھراں دے معبود بنے دا رامدا ہے، او لے آندا ہے کدے پتھر تے تراش کرنا شروع کر دیندا ہے، کدے لکڑ دے بناونے شروع کر دیندا ہے، ایک معبود دی شکل بنیندا ہے، اس دے ناک نو تچھیندا ہے چھینیاں دے نال، ہاں جی کدے کیڑی شے دے نال، کدے کیڑی شے دے نال، تے جے کر کوئی غلط تھی ونجے تا اس نو ٹکڑے کر کے پرے کونے چ وگا دیندا، ود نواں بناونا شروع کر دیندا۔ ابراہیم علیہ السلام بچے ون تکیندے ون گھر دے وچ بندی پئی حالت، مت سوچیں دن ہاں ہاں جڑے اتنے بے اختیار ہومن، جڑے اتنے بے اختیار ہومن اپنے وجود واسطے بھی غیراں دے محتاجن، پت ابراہیم علیہ السلام تیسیاں نال تچھی کھلوتا ہے، کدے نک بنیندا ہے، کدے کان بنیندا ہے، کدے ہاتھ بنیندا ہے، تے جے کر غلط تھی ونجے تے ٹکڑے چا کریندا پراں سٹ دیندا، نواں بناون لگ پوندا۔ سچیندے نے چونکہ اللہ دے پیغمبر بچپن ہی وچ بھی اللہ دی رہنمائی وچ ہوندے نے، اللہ انہاں
انہاں دی رہنمائی فرمائندا ہے بچپن وچ اللہ ایسی چیز عطا فرما دیندا او کھوٹی تے کھری دی پہچان کر گندے نے حق تے باطل دی پہچان کر گندے نے جویں اللہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللہ رشد عطا فرما دیتی ہے ہاں اللہ دے اس دیتی ہوئی صلاحیت استعداد تے رشد مطابق ابراہیم علیہ السلام سوچیندے نے ہاں ذرا اے بھی معبود بنن دے قابل تا کوئی نہیں جڑے بے اختیارن جڑے عاجزن اپنے وجود وچ آمن دے محتاج میرے ابے دن میرا ابا انن تچھیندا ہے مچھیندا ہے وچھلیندا ہے بچہ بنیندا ہے تے لودا دنے معبود بنیا کھلوتا ہے بد لوگاں دی عقل تو حیرانگی ہے جڑے اتنے عاجز ہومن او بھی بھلائی لا تے معبود بنن دے قابل ہوندے ابراہیم علیہ السلام تکیندے پین اپنے گھر دے اندر بات اے بھی سوچیندے نے ہاں گل انجے اس پورے معاشرے وچ میرے نال بھی کوئی نہیں ابے نال بھی گل کراں تا مت ابا گوبجرا تا غصے ہو ونجے آکھے بن گھروں نکل ون تے اتھوں جے نکلے ہوں تا کوئی بوا میرے واسطے کھولن واسطے بھی تیار کوئی نہیں پورے علاقے وچ کوئی بندہ نہیں جڑا چاکھے ویلا ساڈے گھر لگا نہ ماسی نہ پھپھی نہ چچا نہ ماموں کوئی بھی میرے واسطے دروازہ کھولن واسطے تیار کوئی نہیں لیکن اللہ دے خلیل نے انہاں چیزاں دی پرواہ نہ کیتی تبلیغ شروع فرمائی تک کنجے فرمائیے بڑی انوکھی ہے بڑی امتیازی شان دے مطابق ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم دی طریقہ تبلیغ ہے ابراہیم علیہ السلام دا انج نہیں آکھیا بابا اللہ معبود ہے انج نہیں آکھیا بابا اللہ ہی